لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے گا. فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا. جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا. منزل تری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. بقول جاوید ہاشمی کہ میں نے 63 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں اور سیاست ہی سیکھ رہا ہوں. عمران خان وہ پہلا بندہ ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور 76 سالوں میں یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ الفاظ یا قائد اعظم نے کہے تھے یا عمران خان کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ضرور کامیاب ہوگا. اب 1 مئی کو عمران خان کو 1000 دن ہو گیا، اور اس کو میرے خیال میں عمران خان ڈے کے طور پہ منانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج خان کے 1000 دن جیل میں مکمل ہوئے. یہ ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، بلکہ یہ عاصم منیر کا مغوی ہیں. عمران خان عاصم منیر کے مغوی ہیں. یہ 1000 دن صرف خان کی استقامت کے، شجاعت کے، بہادری کے، دلیری کے اور صبر کے نہیں، بلکہ اس عوامی لیڈر کو عوام سے دور رکھنا، تنہا کرنا، زہر دینے کی کوشش کرنا، پراپوگنڈا کرنا اور ڈر کا بازار گرم کرنا بھی اس میں شامل ہے ان 1000 دنوں میں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ٹولہ خان کی محبت اس کے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکا، اور اب خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت بن کر ابھرا ہے. خان کو مائنس کر کے دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہو گیا، پاکستان میں غربت کا کیا حال ہو گیا، پاکستان میں مہنگائی کا کیا حال ہو گیا. زیرو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، آئین شکنی ہو گئی، عدالتوں کی رسوائی ہو گئی. یہ سب تماشے کر کے دیکھ لیے. اب میرا مشورہ ہے کہ آپ اس مرد کلندر کو پاکستان کی سیاست میں آنے دو اور خود اپنے اصلی ٹھکانوں یعنی کہ بارڈرز پر چلے جاؤ. عدالتوں کو آزاد کرو، آئین کو بحال ہونے دو، حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کرو. خود کو سیاست سے منفی کر کے دیکھو. جی ہاں، خود کو سیاست سے منفی کر کے دیکھو. پاکستان کے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے والے لوگوں کو خدمت کا موقع دو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ٹیک آف کر جائے گا، ورنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ لوگ اس ملک کو پاتال کی گہرائیوں میں اتارتے چلے جا رہے ہو. ایک مثال مجھے گلاس کی یاد آ گئی، وہ میں دوں گا کہ گلاس پہلے اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ ٹوٹ جانے کے بعد خطرناک ہوتا ہے. ٹوٹنے کے بعد ہر رشتہ خطرناک ہو جاتا ہے. لہٰذا سازش کرنے سے پہلے جان لو کہ سازش سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹے رشتے جو ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ کا ایک رشتہ اور ایک رومانس اپنی عوام کے ساتھ بھی تھا، اور اس کو ٹوٹے اب کئی سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو جس ملک کے کرتا دھرتا ہے کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑ لو، اور جو عوام کہتی ہے اس کو مان لو. آپ کی عزت بھی بحال ہونے شروع ہو جائے گی، اور پاکستان بھی ٹیک آف کر جائے گا. ورنہ ہم اسی کولوں کے بیل کی طرح گھومتے چلے جا رہے ہیں جو 80 سال سے ہم گھومتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے نہ وہ خطرناک موڑ ختم ہوتے ہیں اور نہ ہمارا گھومنا ختم ہوتا ہے. فیصلہ اب آپ عوام نے کرنا ہے.